تعارف مصنف اردو کے بہت کم افسانہ نگار ایسے ہیں جو زندگی بھر کسی تحریک کا حصہ بنے، لیکن پھر بھی ان کا نام افسانے کی دنیا میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جاتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے افسانوں میں زندگی کی مؤثر عکاسی کی، اور ان کے افسانے زندگی کی طلب حقیقتوں کی منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ غلام عباس کا شمار بھی ایسے ہی افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے عام آدمی کی زندگی کو اپنے افسانوں کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی معمولی اشیاء بھی غلام عباس کے افسانوں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اسی لیے ان کا دکھایا گیا ہر منظر طاقتور اور کردار ہمارے گرد و پیش سے تعلق رکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے مشہور افسانوں میں آفندی شامل ہے۔ خلاصہ: سیاہ و سفید افسانے کا آغاز میمونہ کی کہانی سے ہوتا ہے، جسے اس افسانے کا مرکزی کردار بھی کہا جاتا ہے۔ میمونہ ایک غریب اور یتیم لڑکی ہے، جسے ماں کے انتقال کے بعد اس کے باپ نے پالا پوسا تھا، جو ایک سرکاری اسکول میں مدرس تھا۔ اس کی دو ہی بیٹیاں تھیں، میمونہ اور ساجدہ، جن میں سے ایک کی اس نے اپنی زندگی میں ہی شادی کر دی تھی، اور دوسری لڑکی کو کہہ سن کر ایک اسکول میں استاد رکھوا دیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد میمونہ کا مستقل ٹھکانہ اسی اسکول کا ہاسٹل تھا، جہاں اس کے پاس کوئی اور مصروفیت نہ تھی۔ وہ صبح سویرے اسکول پہنچ جاتی اور اس کے علاوہ وہی پرانے کام کو دوبارہ کرتی رہتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میمونہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اسے ایک سفید بال نظر آیا جو اس نے کھینچ لیا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے اور اس ویران قصبے میں رہتے ہوئے اس کی زندگی مزید برباد ہو جائے گی، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ اس قصبے کے ہاسٹل میں رکنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے برے وقتوں کے لیے اپنی ماہانہ تنخواہ سے کچھ پیسے جوڑا کرتی تھی، مگر اب تک ان پیسوں کا کوئی مصرف سامنے نہ آیا تھا۔ میمونہ کی بڑی بہن ساجدہ بہت عرصے سے اس کے رابطے میں نہ تھی، لیکن ایک روز اچانک اس کا خط میمونہ کو ملا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دہلی میں ہوں اور اگر تم چاہو تو یہ چھٹیاں ہمارے ساتھ گزار سکتی ہو۔ میمونہ یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً دہلی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ قصبے سے دہلی تک کا سفر میمونہ کے لیے بہت دلچسپ تھا اور اس نے راستے کے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کی۔ دہلی پہنچ کر میمونہ جب بہت عرصے بعد اپنی بہن سے ملی تو اسے یہ احساس ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر چکا ہے، اور اس کی بہن نے اسے چند ہی لمحوں میں گزرے ہوئے ماہوں سال کے سب واقعات کہہ سنائے اور یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تمہارے بہنوئی نے کسی کو کچھ پیسے قرض دے رکھے ہیں، جب وہ پیسے واپس مل جائیں گے پھر ہم تمہیں دہلی کی سیر پر لے چلیں گے۔ میمونہ کی حالت اس بچے کی مانند تھی جس کے سامنے من چاہے کھلونوں کا ڈھیر لگا دیا گیا ہو اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ پہلے کون سا استعمال کرے۔ میمونہ نے بھی کچھ دن تک صبر کیا اور پھر اپنی بہن کے گھرانے کے ساتھ دہلی کی سیر کو نکل پڑی۔ میمونہ اور ساجدہ کی فطرت میں بہت کم مشابہت پائی جاتی تھی، لہٰذا میمونہ ساجدہ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکی اور آج کی سیر بے کیف رہی، کیونکہ ساجدہ کے ذہن میں ہمیشہ پیسوں کے خرچ ہو جانے کا خیال رہتا تھا، پھر اسے اپنے بچوں کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد اگلے دن ساجدہ نے اپنے شوہر کو اپنی بہن کے ساتھ سیر کو بھیج دیا، لیکن اپنی بڑی بیٹی کو ہمراہ کرنا نہ بھولی۔ آج کی سیر میمونہ کے لیے کچھ دلچسپ ثابت ہوئی،
مگر بہنوئی سے فطری شرم و جھجک کے باعث وہ کچھ گھٹن محسوس کرتی رہی۔ اگلے دن اس نے خود دہلی کی سیر کا فیصلہ کیا اور سڑکوں بازاروں کی خاک چھاننے نکل پڑی۔ آج اسے دہلی کچھ نئی معلوم ہوئی اور اب اسے سیر کا صحیح لطف آنے لگا۔ میمونہ نے اب ایک چائے خانے میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ آج تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے اندر کی دنیا بھی بدل چکی ہے اور ہر چیز بدلی نظر آتی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی نگاہوں کے حصار میں ہے، تو ایک بار اس نے نظر چرا کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ ایک نوجوان کی نظریں دیر سے اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ میمونہ، جو کہ ایسے خیالات سے خود کو بہت پہلے دور کر چکی تھی، دوبارہ یہ سوچنے لگی کہ کیا اب بھی ایسا ممکن ہے کہ میں کسی کی نگاہوں کا مرکز بن سکتی ہوں؟ دل و دماغ کی اس کشمکش کے بعد اس روز میمونہ واپس گھر آ گئی۔ اگلے روز کی سیر کا انداز کچھ نرالا تھا اور اب میمونہ خود کو بناؤ سنگار کر سیر کو نکلی۔ اس نے پہلی بار اپنی ذات پر کچھ پیسے خرچ کیے اور پارلر کا چکر بھی لگایا۔ آج پھر میمونہ اسی چائے خانے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں کل کے ایک واقعے نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ شعوری طور پر میمونہ آج بھی اسی نوجوان کے انتظار میں تھی، مگر اس کا انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ ابھی وہ مایوس ہو کر اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ نوجوان اسے دوبارہ نظر آیا، مگر یہ کیا، آج اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی موجود تھے۔ اور اب میمونہ کو کچھ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ سب اس کی جانب دیکھ کر اشارے کر رہے تھے۔ میمونہ نے سوچا کہ وہ جلدی سے گھر کا راستہ لے، مگر سڑک پر بھی وہ نوجوان ایک گاڑی پر موجود تھے اور مستقل اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ میمونہ اب چلنے سے زیادہ بھاگنے لگی، مگر وہ نوجوان ایک بار تو اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکنے لگا اور میمونہ نے بری طرح اسے ڈانٹ بھی دیا۔ گھر پہنچ کر اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر ساجدہ نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا، مگر میمونہ کچھ نہ بتا سکی اور رات تک وہ گاڑی ان کی گلی میں کھڑی ہو کر آوازیں دیتی رہی۔ اگلے ہی روز میمونہ نے چھٹیاں باقی ہونے کے باوجود واپسی کا فیصلہ کر لیا اور ریل کے سفر میں وہ یہی سوچتی رہی کہ ان پیسوں سے میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے کوئی زیور بنا لیتی تو اچھا تھا، جبکہ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بالوں کی چاندی شاید مزید بڑھ گئی ہے۔